بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں ذہنی دباؤ سے نمٹنے کے طریقے۔ روحانی رہنمائی۔ آج کے دور میں ذہنی دباؤ یعنی سٹریس ایک عام مسئلہ بن چکا ہے۔ کام کا بوجھ، مالی پریشانیاں، تعلقات میں تناؤ یا مستقبل کی غیر یقینی صورتحال اکثر ہمیں پریشان کر دیتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسلام نے نہ صرف اس مسئلے کو تسلیم کیا ہے بلکہ اس کا حل بھی پیش کیا ہے۔ نماز سکون کا پہلا ذریعہ۔ اسلام میں نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک روحانی رابطہ ہے۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو دل کی تمام پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور صبر اور نماز سے مدد لو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نماز دباؤ سے نجات کا پہلا زینہ ہے۔ ذکر و اذکار دل کی دوا۔ روزمرہ زندگی میں اللہ کا ذکر جیسے کہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کے زخموں کا مرہم ہے۔ قرآن کہتا ہے خبردار، دلوں کا اطمینان تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ دوسروں کی مدد سکون کا خفیہ راز۔ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو در حقیقت اپنے دل کو بھی سکون دیتے ہیں۔ کسی چہرے کی مسکراہٹ کا باعث بننا ہمارے اپنے غموں کو ہلکا کر دیتا ہے۔ صبر اور توکل اندرونی طاقت۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی کے ہر امتحان میں صبر اور اللہ پر بھروسہ ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ صبر کرنے والا انسان اپنی پریشانی کو وقتی سمجھ کر اللہ سے امید رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا ہر حال خیر ہے، یعنی آزمائش ہو یا خوشی، مومن دونوں حال میں فائدے میں رہتا ہے۔ مثبت سوچ اور قناعت۔ ایک اور عملی قدم ہے مثبت سوچ اور قناعت۔ اسلام ہمیں سادگی، زہد اور دنیاوی خواہشات پر قابو پانے کا درس دیتا ہے جو ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو روحانی، ذہنی اور جسمانی سکون عطا کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزاریں تو ذہنی دباؤ اور پریشانیوں کا مقابلہ آسان ہو جاتا ہے۔